قوم کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا قوم کا جو ہے نا، کیونکہ نظام تعلیم جو ہے اس کو ریسپانس دینا چاہیے معاشرے کی ضرورت کے مطابق. اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو میں کام کر رہا ہوں جس پر، وہ یہ ہے کہ مایوسی ہمارے یہاں بہت ہے. اور مایوسی اس لیے ہے کہ تاریخ میں جو واقعات ہمارے ہوئے ہر سطح پر، تو اس سے لوگوں نے مایوس ہوئے کہ یہاں پر کچھ نہیں ہے. کچھ پاکستان کے بقاسی میں مایوس ہیں، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی اچھائی ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ ملک اور اس کے ادارے ہمیشہ نیچے ہی ہوتے جا رہے ہیں، جو ایک حقیقت بھی ہے. تو اتنی شدید مایوسی. اب اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ لوگ باہر اپنا مستقبل تلاش کرتے ہیں. روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ اتنے پاکستانی جو ہیں وہ ڈپورٹ کیے گئے. یورپین جیلز میں سینٹ میں جو بیان دیے گئے تھے کہ 6,000 پاکستانی ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہیں جیلوں میں رہیں گے، اپنا ٹرم جو ہے نا وہ پوری کریں گے. یہ سینٹ کا بیان تھا. تو جیل کو بہتر سمجھتے ہیں وہ مقابلے اپنے وطن واپس آنے کے. تو اس کو میں نے محسوس کر کے یہ کیا کہ ایک کچھ تجربہ کیا جائے. تو میں ایک تجربہ جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سینٹر قائم کیا یونیورسٹی میں. اس کا نام نے رکھا ہے سینٹر آف ہوپ اینڈ کریج. سینٹر آف ہوپ اینڈ کریج. اس میں ہم نے کتابیں، فلمیں اور مضامین جمع کیے ہیں ترقی یافتہ ملکوں کے اس دور میں جبکہ وہ پسماندہ تھے. مثلا لندن ایک بہت گندا شہر ہوتا تھا، بھکاری بہت ہوتے تھے، سڑکیں جو ہیں وہ تنگ ہوتی تھی، پارلیمنٹ کے ممبر انتہائی رشوت خور تھے، اور آپس میں جھگڑا ان کے چلتا رہتا تھا. تو اس حصے سے ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اپنے طالب علموں کو. ہم نے کورسز بھی ڈیزائن کیے اس کے لیے کہ دیکھو جو واقعات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں یہ اور ملکوں میں بھی ہوتے رہے ہیں، بلکہ اس سے بدتر ہوتے رہے ہیں. تو دوسرا حصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی سوانح حیات ہم نے جمع کی ہیں جنہوں نے ان حالات کو بدلا ہے. تو سب سے بڑا ذخیرہ ہمارے پاس اس وقت ہے پورے پاکستان میں، اس لائبریری میں یا سینٹر میں، کہ مضامین کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، کہ کون لوگ ہیں ان کی جنہوں نے ان حالات کو بدلا، تاکہ انہیں یہ ہمت ہو کہ ہم حالات کو بدل سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر امریکہ کا جو جنوبی حصہ ہے وہاں پر باقاعدہ قوانین بنے ہوئے تھے کالوں کے خلاف. وہ جا نہیں سکتے تھے، ہوٹلوں پہ لکھا ہوتا تھا کہ ڈاگس اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ. بسوں میں قانون یہ تھا کہ وہ گورا آ جائے تو وہ کھڑا ہو جائے کالا اور پیچھے چلا جائے، کھڑا ہو جائے وہاں پر جائے گا. تو ایک روزہ پارک ایک عورت تھی، اس نے سوچا کہ میں اسے ختم کرتی ہوں. تو اس نے جب گورا آیا اور اس نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ
نو، اور دو اس نے آرگومنٹ دے دیے کہ میں بھی ایک امریکی شہری ہوں، تم بھی شہری ہو، اور میں نے پورا ٹکٹ لیا، تم نے بھی لیا، میں کیوں اٹھوں؟ اگلے بس اسٹاپ پہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تو وہ خبر جب چھپی تو پھر اوروں میں ہمت ہوئی، دو تین چار، یہاں تک کہ پوری تحریک کھڑی ہو گئی اور تمام قوانین کو ختم کیا گیا۔ یہ اسپرٹ پیدا کی جائے پاکستان میں، اس طرف توجہ دی جائے، ایک تو قومی اتحاد کی طرف دی جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ افہام و تفہیم کے ذریعہ مسائل کو حل کریں، ہتھیار سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ اگر طلباء کی ایک تنظیم جس نے سب سے پہلے ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا تعلیمی اداروں میں، انہیں